بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے حصول معرفت کی خاطر بے حد عبادت و ریاضت کی، رضا الہی کے لیے اونی لباس پہنا، محبت الہی میں فقر و فاقہ اختیار کیا اور عشق حقیقی میں ثابت قدمی کی خاطر مصائب و مشکلات میں صبر و ضبط سے کام لیا اور اپنے وقت کے جلیل القدر علماء مشائخ سے اکتساب فیض کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی معرفت کی تکمیل ہوئی۔ حضرت احمد حماد سرخسی اور حضرت ابو سعید حجویری کو ساتھ لے کر 3 افراد کے قافلے کی صورت میں لاہور کی طرف چل دیے اور ان کٹھن راستوں سے ہو کر یہاں تشریف لائے اور بیرون بھاٹی دروازہ قیام فرمایا۔ آپ نے کفر و شرک کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اس شہر کو نور اسلام سے روشن فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سر ہندی نے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے لاہور کو پاک و ہند کے تمام شہروں کا قطب قرار دیتے ہوئے فرمایا، اس شہر کی برکت پورے ہند میں پھیلی ہوئی ہے کہ حضرت داتا گنج بخش کی کوششوں سے اسلام کا قلعہ بن گیا۔ آپ کے حسن اخلاق، حسن کردار اور نرم گفتار سے کئی دلوں میں آپ کی محبت راسخ ہو گئی۔ لاہور میں آپ کے قیام کی مدت تقریباً 30 سال سے زائد ہے۔ اس تمام عرصے میں آپ شب و روز لوگوں کی اسلام میں مشغول رہے۔ آپ کی بے داغ سیرت، دلکش گفتگو، پر نور سیرت اور دلوں میں اتر جانے والے علم و حکمت سے بھرپور ملفوظات لوگوں کو کفر اور گمراہی کے دلدل سے نکال کر ہدایت کی راہ پر گامزن کرتے رہے۔ مساجد کو دین اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے اور مسلمان یہاں انفرادی و اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ مساجد کو آباد کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ دوستو، مسجد آباد کرنے کی 11 صورتیں ہیں۔ مسجد تعمیر کرنا، اس میں اضافہ کرنا، اسے وسیع کرنا، اس کی مرمت کرنا، اس میں چٹائیاں، فرش و فروش بچھانا، اس میں رنگ روگن کرنا، اس میں روشنی و زینت کرنا، اس میں نماز و تلاوت کرنا، اس میں دینی مدارس قائم کرنا، وہاں داخل ہونا، وہاں اکثر آنا جانا اور رہنا، وہاں اذان و تکبیر کہنا اور امامت کرنا۔ مسجد بنانے یا اسے آباد کرنے یا وہاں باجماعت نماز ادا کرنے کا شوق صحیح مومن کی علامت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ لاہور میں آپ نے اپنے قیام گاہ بیرون بھاٹی دروازے کے پاس ہی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور نہ صرف مالی طور پر مدد فرمائی بلکہ اس کی تعمیر میں آپ نے خود مزدوروں کی طرح کام کیا اور بڑی محبت اور لگن سے اس کی تعمیر میں پیش رہے۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ نے لاہور تشریف لاتے ہی اپنے قیام گاہ کے ساتھ جو مسجد تعمیر کروائی، اس مسجد کے محراب دیگر مساجد کے بانسبت جنوب کی طرف کچھ زیادہ مائل تھی۔ اگر اس کو عام الفاظ میں بیان کیا جائے تو اس طرح کہیں گے کہ سمت قبلہ درست نہ تھی، لہٰذا لاہور میں رہنے والے اس وقت کے علماء کو اس مسجد کے سمت کے معاملے میں تشویش لاحق ہوئی۔ چنانچہ ایک روز آپ نے تمام علماء کو اس مسجد میں جمع کیا اور خود امامت کے فرائض انجام دیے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حاضرین سے فرمایا، دیکھیے کہ کعبہ شریف کس سمت میں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد و کعبہ شریف کے درمیان جتنے حجابات تھے، جتنے پردے تھے، سب کے سب اٹھ گئے
اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کعبہ شریف محراب مسجد کے عین سامنے نظر آ رہا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس کرامت کے تحت مفتی جلال الدین امجدی فرماتے ہیں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ داتا گنج بخش کا خود اپنے بارے میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ میں علم غیب رکھتا ہوں، درمیان میں ہزاروں حجابات ہونے کے باوجود کعبہ معظمہ کو یہیں سے دیکھ رہا ہوں اور ضرورت پڑنے پر دوسروں کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں لاہور کا نائب حاکم رائے راجو دل میں اسلام کے خلاف بڑی عداوت رکھتا تھا، مگر بظاہر مسلمانوں کے ساتھ نہایت نرمی سے پیش آتا۔ لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں کچھ عرض کی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی سخت دلی کو نرمی بدلنے کی دعا کی۔ اللہ کے ولی کی دعا قبول ہوئی اور اس نے آپ کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کر لیا اور ساری عمر داتا صاحب کے عالی شان دربار کا ہو کر رہ گیا۔ اپنی ساری زندگی آپ کی خدمت کرتے ہوئے گزاری۔ داتا حضور کا فیضان اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہوا، یہاں تک کہ آج تک ان کی اولاد درگاہ اور مسجد کی دیکھ بھال اور خدمت کے فرائض میں مصروف ہے۔ داتا صاحب نے رائے راجو کو شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا، جو آگے چل کر نامور بزرگ ہوئے اور آج تک عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کا مزار بھی درگاہ شریف میں موجود ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دن میں تدریس فرماتے اور رات میں حق کے متلاشی افراد کو تلقین فرماتے، جس کی بدولت ہزاروں بے علم فیضان علم سے سہراب ہو کر عالم اور ہزاروں کفار مسلمان ہوئے، ہزاروں گمراہ راہ راست پر آئے، ہزاروں دیوانے دولت عقل اور دانشوری سے سرفراز ہوئے، ہزاروں ناقص کامل ہوئے۔ دور دور سے علماء مشائخ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے من کی مرادیں پاتے۔ دوستو، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شب و روز کے معاملات دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آپ نے اپنی ذات کو نیکی کی دعوت اور اشاعت علم دین کے لیے وقف فرما دیا تھا۔ آپ کی اخلاق کی کشش، اخلاص کی چاشنی اور علم کا نور مخلوق خدا کو آپ کی جانب کھینچ لاتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آنے والا من کی مرادیں پاتا اور علم و حکمت کے موتی اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جاتا۔ بہت بڑے بڑے نامور اولیاء کرام نے داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پر حاضریاں دی ہیں۔ ان مشہور ہستیوں میں پیر سنجر حضرت خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بھی ہے۔ آپ نے داتا صاحب کی بارگاہ میں چلہ کشی بھی کی، اور جب داتا حضور کا فیضان دیکھا اور داتا حضور کا فیض حاصل کیا تو چلہ مکمل کر کے واپس جاتے ہوئے فرمایا، داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی ساراں پیر کامل کاملارا رہنما۔ دوستو، اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان بزرگوں کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔